معزز ناظرین السلام علیکم۔ سلطان محمد فاتح کے بولم 34 کے پارٹ 4 میں خوش آمدید۔ ایپیسوڈ کے شروع میں ہم دیکھتے ہیں ہیری اسلام قبول کرنے کے بعد درختوں کے درمیان سے خوشی خوشی آگے بڑھ رہا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اسی دوران وہاں اتماجہ آتا ہے اور ہیری کی جانب بڑھتے ہوئے کہتا ہے ہیری شکر ادا کرنا اچھا ہے۔ جواباً ہیری کہتا ہے میرا نام اب ہیری نہیں بلکہ ہارون ہے۔ یہ سن کر اتماجہ کہتا ہے ماشاءاللہ مجھے تم سے کچھ کہنا ہے، میرے ساتھ چلو۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ ہارون کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ دوسری طرف سلطوق شدید غصے میں سرنگ کھود رہا ہوتا ہے۔ اسی دوران وہاں ستلمش آتا ہے اور سلطوق سے کہتا ہے سلطوق یہ کیا ہے، یہ جلدی کیوں ہے، یا کسی نے کچھ کہا ہے؟ فاطمہ خاتون نے کہا بہت ہو گیا، اس حساسیت کو ختم ہونے دو۔ پھر سلطوق کو اپنی جانب مڑتا ہے تو وہ رو رہا ہوتا ہے۔ یہ دیکھ کر ستلمش کہتا ہے بھائی کیا آپ رو رہے ہیں؟ خیر تو ہے، کیا ہوا سلطوق بتاؤ مجھے۔ جواباً سلطوق کہتا ہے فاطمہ خاتون مجھ سے محبت نہیں کرتی۔ اس پر ستلمش کہتا ہے سلطوق کیا تم نے اسے بتایا تھا کہ تم اس سے محبت کرتے ہو؟ سلطوق ہاں میں سر ہلاتا ہے تو ستلمش کہتا ہے سلطوق اس سارے تنازع کے دوران تم نے ایسا احمقانہ کام کیوں کیا؟ سلطوق کہتا ہے میں نے سوچنے سے بہتر سمجھا کہ میں جا کر لڑکی سے بات کروں، میں نے اپنے طور پر چیزوں کا تصور کیا۔ ستلمش کہتا ہے کیا تم نے ای واللہ کہا اور اپنی محبت سے دستبردار ہو گئے؟ یہ آپ کی ہمت کے لیے موضوع ہے کیا؟ سلطوق کہتا ہے میں کیا کہوں بھائی، میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ لڑکی مجھ سے محبت نہیں کرتی، میں جا کر اسے مجھ سے محبت کرنے پر مجبور کروں کیا؟ ستلمش کہتا ہے تم ٹھیک کہہ رہے ہو میرے دوست، ہم نہیں سمجھتے، ہم کیا سمجھیں گے؟ جب انسان سورج کو کھو دیتا ہے تو وہ چاند کو ڈھونڈتا ہے، جب وہ چاند کو کھو دیتا ہے تو وہ جاتا ہے اور ستاروں کو تلاش کرتا ہے، مگر جب وہ ستاروں کو بھی کھو دیتا ہے تو پھر وہ کیا تلاش کرتا ہے؟ وہ قبول کرتا ہے کہ وہ اندھیرے کی مذمت کرتا ہے اور کہتا ہے ٹھیک ہے میں اس اندھیرے کو قبول کرتا ہوں، مجھے اندھیرے نے شکست دی اور میں ان سرنگوں کی گہرائیوں میں گر گیا، مجھے اب باہر جانے کی خواہش نہیں ہے۔ سلطوق اسے حوصلہ دیتے ہوئے پوچھتا ہے تو پھر بتاؤ تمہیں اس اندھیرے میں کس نے گرایا؟ ستلمش کہتا ہے یہ پاگل دل جو کہتا تھا کہ یہ ناممکن محبت چاہتا ہے، جب پاگل دل بیوقوف ہو گیا تو ہم سرنگ کھودنے والے ستلمش بن گئے، میں یہاں موت کا انتظار کر رہا ہوں اور میں درد میں ہوں۔ ستلمش کی بات سن کر سلطوق کہتا ہے معذرت بھائی میں نے آپ کے زخم کو تازہ کر دیا۔ دوسری طرف اتماجہ ہارون کو لے کر ایک کمرے میں جاتا ہے اور اسے آئینہ دکھاتے ہوئے کہتا ہے دیکھو تم اس میں کیا دیکھتے ہو؟ آئینہ دیکھتے ساتھ ہی ہارون کے منہ سے بے ساختہ نکلتا ہے والدہ۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ اس لمحے کو یاد کرتا ہے جب اس نے یہ آئینہ اپنی والدہ کو دیا تھا۔ ہارون کی والدہ نے خوش ہوتے ہوئے اس کا شکریہ ادا کیا تھا اور اسے گلے سے لگا لیا تھا۔ یہ خیال آتے ہی ہارون کہتا ہے تم نے میری والدہ کے ساتھ کیا کیا؟ جواباً اتماجہ خنجر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہتا ہے میں نے ابھی تک کچھ نہیں کیا۔ ہارون پوچھتا ہے وہ کہاں ہے؟ جواباً اتماجہ کہتا ہے میں تمہیں کل تک کا وقت دیتا ہوں، یعنی کل صبح تک یا تو تمہاری ماں زندہ ہوگی یا تم۔ ہارون پریشان ہوتے ہوئے پوچھتا ہے کیوں؟ اس پر اتماجہ کہتا ہے ہمیں ایک روح کی ضرورت ہے، اگر تم کہتے ہو کہ تم نے بلتائی اغلو کو مارا تو تمہاری روح قبض کر لی جائے گی، لیکن اگر تم چپ رہے تو بدلے میں ہم تمہاری ماں کی روح لے لیں گے، جلدی کرو اور اپنا فیصلہ کرو۔ یہ سن کر ہارون بہت پریشان ہو جاتا ہے اور اتماجہ اسے اپنا منصوبہ بتانے لگ جاتا ہے۔ دوسری طرف جندارلی زگنوس پاشا کے ساتھ سمندر میں سفر کر رہا ہوتا ہے۔ جندارلی کی ساری بات سننے کے بعد زگنوس پاشا کہتے ہیں ہیری ایک کافر قیدی ہے، اسحاق پاشا نے اسے جرم میں کیسے ملوث کیا؟ جندارلی کیا آپ کا دماغ یہ سمجھتا ہے؟ جواباً جندارلی کہتا ہے کمزوری زگنوس پاشا، کمزوری۔ زندگی میں آپ کے جاننے والے ہر آدمی میں کمزوری ہے، جانوروں میں بھی ایک کمزوری ہوتی ہے، لیکن اسحاق ایک لومڑی ہے۔ اس نے پہلے صحیح وقت کا انتظار کیا اور پھر ہیری پر نظریں جمائیں، پھر اس نے بلتائی اغلو کو دشمن بنایا۔ زگنوس پاشا پوچھتے ہیں اس نے ایسا کیوں کیا؟ جواباً جندارلی کہتا ہے اس کی نظر بڑے شکار پر ہے اور ہم بڑے شکار ہیں، ہمارے بعد جنگل بے قائد ہوگا اور اسحاق جنگل کا بادشاہ ہوگا۔ جندارلی کی بات سن کر زگنوس پاشا کہتے ہیں اگر آپ کی بات سچ ہے تو میں آپ کے ساتھ ہوں، دیکھتے ہیں کون لومڑی ہے اور کون بیڑیا۔ یہ سن کر جندارلی ان کا شکریہ ادا کرتا ہے، پھر آسمان کی جانب دیکھتے ہوئے کہتا ہے موسم بالکل خراب ہو گیا ہے، ہم انشاءاللہ بغیر کسی پریشانی کے پہنچیں گے۔ زگنوس پاشا بھی موسم کو دیکھتے ہوئے کہتے ہیں لیکن ایسا لگتا نہیں ہے۔ پھر جندارلی کہتا ہے ہم کمزوری کی بات کر رہے تھے تو بتاؤ فرانسسکو کی کیا کمزوری ہے؟ جواباً زگنوس پاشا کہتے ہیں اس کا بھائی الوارو، وہ اپنے بھائی کے لیے سمندروں کو خشک کرتا ہے اور پہاڑوں کو کاٹتا ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی زگنوس پاشا آگے بڑھ جاتے ہیں۔ دوسری طرف الوارو ایک سپاہی کے ساتھ مشق کر رہا ہوتا ہے، مشق کرتے کرتے سپاہی اسے زمین پہ پھینک دیتا ہے۔ جاوی کے اشارے پر سپاہی ایک مرتبہ پھر اس سے لڑنا شروع کر دیتا ہے اور اس بار سپاہی جان بوجھ کر زمین پہ گر جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر جاوی الوارو سے کہتا ہے آپ اپنے بھائی سے بڑے جنگجو ہوں گے جناب۔ سپاہی نے لڑنے کی کوشش کی لیکن یہ آپ کے سامنے نہیں کر سکا۔ ڈان الوارو جاوی پہ تلوار تانتے ہوئے کہتا ہے میرے ساتھ اپنے بھائی کے سائے میں رہنے والے بچے جیسا سلوک نہ کرو۔ جواباً جاوی کہتا ہے یہ آپ کا فیصلہ ہے جناب، آپ اپنے بھائی اور اس کے جنگجو پر ثابت کریں کہ جس چیز پر آپ یقین رکھتے ہیں اس کے لیے لڑنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ یہ سن کر الوارو پوچھتا ہے تم کیا بات کر رہے ہو؟ جواباً جاوی کہتا ہے فرانسسکو کو مہمت کے بارے میں قائل کریں، آپ کے بھائی پر یقین رکھنے والے ہزاروں جنگجو مال غنیمت چاہتے ہیں، وہ سب آپ کا ساتھ دیں گے۔ اسی لمحے وہاں فرانسسکو آتا ہے، اسے دیکھ کر الوارو کہتا ہے میں صرف تربیت کر رہا ہوں جناب۔ فرانسسکو جاوی سے کہتا ہے محمد نے وزیراعظم خلیل اور میرے پرانے دوست زگنوس کو یہاں بھیجا تھا، جاؤ ان کا استقبال کرو، باورچی خانے میں ہرن کا گوشت تیار کرنے کی اطلاع کرو۔ حکم ملتے
ملتے ہی جاوی وہاں سے چلا جاتا ہے۔ پھر فرانسسکو اپنے بھائی سے کہتا ہے، جاوی جیسے قدیم رومن شکاری کو شکست دینا آسان ہے، اگر تم مضبوط ہو تو میرے ساتھ تربیت کرو۔ یہ سن کر الوارو جیسے ہی حملہ کرتا ہے اس کا بھائی اسے پیچھے دھکیل دیتا ہے۔ ادھر سلطان قسطنطنیہ کی جانب دیکھ رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، مشرکوں کے لیے نہ کوئی سلامتی ہے نہ خیریت ہے، جنبازو توپ کے گولوں کو رکنے مت دو۔ یہ کہتے ساتھ ہی سلطان اشارہ کرتے ہیں تو توپ کے گولے برسا دیے جاتے ہیں۔ گولے لگتے ساتھ ہی قسطنطنیہ کی دیواریں ہلنے لگ جاتی ہیں۔ شہنشاہ اور اورحان بلندی پہ کھڑے ہو کر یہ سارا منظر دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اورحان کہتا ہے، محمد کبھی ہمت نہیں ہارے گا، کبھی نہیں۔ جواباً شہنشاہ کہتا ہے، ہم بھی ہار نہیں مانیں گے اورحان، ہم اسے دکھائیں گے کہ یہ دیواریں ناقابل تسخیر ہیں۔ دیواروں پر گولے لگنے کی وجہ سے بزنطینی سپاہی بری طرح گر رہے ہوتے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر شہنشاہ کہتا ہے، روم کے عظیم اور بہادر جنگجو ترکوں کو دکھاؤ کہ وہ اس شہر پر قبضہ نہیں کر سکتے، آپ کی ہمت کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ سلطان سروجا کی جانب سے بنائے گئے نئے ہتھیار کا معائنہ کر رہے ہوتے ہیں۔ وہاں موجود اسحاق خضر چلیبی سے پوچھتا ہے، کیا صورتحال ہے خضر چلیبی؟ آپ کو کوئی ثبوت ملا ہے کیا؟ جواباً خضر چلیبی کہتے ہیں، تحقیقات جاری ہیں، ہمیں کچھ نہیں ملا اسحاق پاشا۔ خلیل پاشا یا کسی اور کی طرف اشارہ کرنے کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اسی لمحے وہاں اتماجا آتا ہے اور اسحاق سے کہتا ہے، خلیل پاشا نے جانے سے پہلے ہمیں سختی سے حکم دیا تھا کہ ہیری کے پاس 2 محافظ چھوڑ دیں، لیکن میں نے خود سے کہا کہ آپ کو بتائے بغیر کچھ نہیں کرنا۔ خضر چلیبی غصے سے کہتے ہیں، قاضی اس معاملے کی تحقیقات کر رہے ہیں، مداخلت نہ کرو۔ یہ سن کر اتماجا وہاں سے چلا جاتا ہے اور اسحاق خضر چلیبی سے کہتا ہے، دراصل ایسا لگتا ہے کہ اتماجا کسی حد تک درست ہے خضر چلیبی، میں ان پر نظر رکھنے کے لیے 2 سپاہی رکھوں گا۔ ہتھیاروں کا معائنہ کرنے کے بعد سلطان انہیں مزید بہتر کرنے کا حکم صادر کرتے ہیں۔ دوسری طرف ایک آغا قلندر سے کہتا ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں قلندر، جب کوئی نوزائندہ جماعت میں شامل ہوتا ہے تو اسے اس کے ظلم اور آگ کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن اس آخری آگ نے ہمارے دلوں کو جلا دیا۔ پھر دوسرا کہتا ہے، ہم جب اپنے بھائی کی موت کا غم منا رہے تھے تو آگ کے شعلے پھیل گئے اور آگ بھڑک اٹھی، واپسی کا راستہ کیا ہوگا؟ سلیمان کا قاتل کب ملے گا؟ دونوں آغاؤں کی باتیں سن کر قلندر کہتا ہے، یہ آگ میرے دل کو بھی جلا کر راکھ کر رہی ہے، لیکن آگ ہوا کو پسند نہیں کرتی۔ جذباتی طور پر کام کرنا معاملات کو مزید خراب کر سکتا ہے، یہ شعلوں کو بجھانے کے بجائے بڑھاتی ہے۔ پھر جھنڈے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے، صاحبان کیا آپ کو جھنڈے کے نشان کے بیچ میں لکیر نظر آتی ہے؟ ایک طرف سبز رنگ ہے اور دوسری طرف سرخ آگ۔ ہم اگر حد سے تجاوز کرتے ہیں اور سلطان کے انصاف کے خلاف بغاوت کرتے ہیں، یہ آگ اس باغ کو جلا کر راکھ کر دے گی۔ آغا کہتا ہے، تم کیا کہہ رہے ہو قلندر؟ کیا ہم ہر چیز پر خاموش رہیں؟ جواباً قلندر کہتا ہے، میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا، آگ ہوا کو پسند نہیں کرتی، بڑبڑانا بند کرو اور جاؤ یہاں سے، ہمارے لیے قاتل کا خون حلال ہے، لیکن جب تک وہ مل نہیں جاتا یہ خاموشی کا وقت ہے۔ یہ سن کر دونوں آغا وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ ادھر ہارون روتے ہوئے دعا مانگ رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے، میرے اللہ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ برائے کرم مجھے معاف فرما میرے اللہ۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ زاروں کی طرح رونے لگ جاتا ہے، مگر پھر خود کو سنبھالتے ہوئے کھڑا ہو جاتا ہے اور خیمے سے نکل کر سپاہیوں کو دیکھنے کے بعد ایک طرف چل پڑتا ہے۔ یہ دیکھ کر سپاہی اس کے تعاقب میں لگ جاتے ہیں۔ ہارون جنگل میں جا کر ایک مقام پہ بیٹھ جاتا ہے اور وہاں سے زمین کھودنے لگ جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر ایک سپاہی دوسرے سے کہتا ہے، جلدی سے جا کر پاشا کو اطلاع دو، وہ آ کر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ یہ سن کر سپاہی وہاں سے چلا جاتا ہے اور ہارون جگہ کھودنے کے بعد وہاں رکھا ہوا خنجر اور باقی چیزیں نکال لیتا ہے۔ پھر اس لمحے کو یاد کرتا ہے جب اتماجا نے اس سے کہا تھا، جس لمحے تمہیں یقین ہو کہ وہ تمہیں دیکھ رہے ہیں تم زمین کھودنا شروع کر دینا، وہاں تمہیں قطب نما آلے اور بالتئی اغلوں کے خنجر کے ساتھ پکڑے جانا چاہیے۔ یہ خیال آتے ہی ہارون اوپر مڑتا ہے تو وہاں اسحاق خضر چلیبی اور سپاہی موجود ہوتے ہیں۔ خضر چلیبی اور اسحاق غصے میں اسے دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ دوسری طرف جندارلی اور زاگنوس پاشا کے جہاز پر تعینات سپاہی کہتا ہے، محتاط رہو، طوفان قریب آ رہا ہے۔ دوربین سے دیکھنے کے بعد زاگنوس پاشا کہتے ہیں، کچھ لوگ آ رہے ہیں خلیل پاشا، وہ فرانسسکو کے آدمی ہیں۔ جندارلی کہتا ہے، انشاءاللہ وہ طوفان شروع ہونے سے پہلے پہنچ جائیں گے، سمندر میں بہت سی لاشیں ہیں، انشاءاللہ یہ ہمیں نہیں نکلے گا۔ دوسری طرف خضر چلیبی ہارون سے کہتے ہیں، یہ کتنی شرمناک اور حد تک امیز صورتحال ہے، بتاؤ کیا تمہارے ہاتھ میں موجود قطب نما قبلہ کو ظاہر کرتا ہے یا یہ مردہ ہے؟ پھر اسحاق پوچھتا ہے، بتاؤ بالتئی اغلوں کا قطب نما آلہ تمہارے پاس کیا کر رہا ہے؟ ہارون کی طرف سے جواب نہ ملنے پر خضر چلیبی کہتے ہیں، بولو ورنہ میں تمہیں مجرم قرار دوں گا۔ ہارون کہتا ہے، اگر میں اسے نہ مارتا تو وہ مجھے مار دیتا، بالتئی اغلوں نے اپنی آنکھ کی وجہ سے مجھے مارنے کا تہیہ کر رکھا تھا۔ یہ سن کر خضر چلیبی اور اسحاق حیران و پریشان ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اللہ نگہبان۔